تمہیں کثرت مال کی طلب نے ہلاک کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچ۔ تمہاری زندگی کا اوڑھنا بچھونا مال کی کثرت کا طلب ہی بن گیا، اور تمہارا جینا مرنا یہی بن گیا کہ ہم دولت اکٹھی کر رہے ہیں۔ زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لحظ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو مقصد حقیقی سے انسان کی نظر کو ہٹا دے۔ دولت کو جمع کرنے کی یہ آرزو، یہ وہ لہب کام ہے جس نے انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا دیا۔ انسان کا اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتا، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہم نے یہاں آ کے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا تھا، اگر وہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس سے مراد ان آنکھوں کی بے نوری نہیں ہے، دل کی بے نوری ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ تو دل کا نور حاصل کرنا تھا ہم یہاں آ کر کے، لیکن ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ ہم اپنی زندگی کی مقصدیت سے ناآشنا ہو گئے، اور ساری زندگی ہمیں ہوش ہی نہ آیا، اور ہمارا اس طرف دھیان ہی نہ ہوا کہ ہم پیدا کس لیے کیے گئے۔ مال مال ہر وقت یہی، وہ کیا اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، BA کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا زندگی اس لیے تھی؟ ہماری زندگی کی مقصدیت ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اس کی طرف ہم نے آنا ہے، زندگیوں میں برباد نہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، ہر وقت وہ یہی پکارتا رہتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا یا اس نے پہن کے پرانا کر دیا یا اللہ کی راہ میں خیرات کیا اور آخرت میں بھیج دیا۔ باقی جو اس نے چھوڑا وہ اس کا تو نہیں ہے، وہ تو اس کے وارثوں کا ہے۔ وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتے کہ حصے بانٹ لیتی، بلکہ وہ تو گھر سے چارپائی بھی نہیں دیتے تجھے، کہتے وہ بھی مسجد سے لاؤ۔ انسان سوچ تو صحیح، وہ جن کے لیے تو کتنے ظلم اور گناہ کیے اور لوگوں کا خون نچوڑا، وہ تو تیری قبر کے اوپر بھی خود بیٹھ کے قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں وہ بچے مل جائیں، چلو 2 آنے نے دے دیں گے تو یہی پڑھ رہے ہیں۔ وہ تو خود بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو قرآن بھی مرسوں سے مانگتے پھرتے ہیں کہ اتنے قرآن مجید تحفے میں دے دو، ہم نے اپنے ابو کو سالے ثواب کرنے ہیں۔ تم نہیں پڑھ سکتے اس کے لیے؟ ساری زندگی جو تمہارے لیے کماتا رہا، تم بیٹھو نا 40 دن اس کے لیے، بیٹھو نا 20 دن اس کے لیے، پڑھو اس کے لیے۔ وہ تو بعد میں کو غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، انہیں ڈر لگتا ہے تیرے سے، وہ تو تیری قمیض بھی پھاڑ کے اتار دیں۔ میاں صاحب محمد بخت عارف کڑی رومی کشمیر بولے کہ جاندی وری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ جن کے لیے تو نے گناہ کیے، جن کے لیے تو نے ظلم کیے، جن کے لیے تو نے رشوت لی، اپنی آخرت کو کالا کر لیا، آج تو وہ تجھے غسل دینے کے روادار بھی نہیں ہے۔ انسان غور کر، انسان سوچ، الہاکم التکاثر، تجھے کثرت طلبی نے ہلاک کر دیا۔ تیری ادھیڑ گن، تیری زندگی کا مقصد، تیری شب و روز کا وظیفہ یہی ہے، مال مال۔ صبح اٹھا کاروبار پہ بھاگ گیا، شام کو آیا کاروبار چھوڑا، لیکن پھر بھی کاروبار طاری رہتا ہے، سوتا ہے تو خواب وہی دیکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو، لیکن یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہیں تمہارے کاروبار کی وجہ سے رزق نہیں ملتا، تمہارا رازق تمہارا اللہ ہے۔ کہیں رزق کی تلاش میں رازق کو نہ بھول جانا۔ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، اس کا رزق اللہ اس دن ہی لکھ دیتا، وہ تو مل کے رہے گا۔ تمہاری زندگی کا جو وظیفہ ہے، جو تمہارا رب تم سے مطالبہ کرتا ہے، تم اس کی طرف آؤ نا۔ تمہارا رب تم سے کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری ہرس تو ساری زندگی پوری نہیں ہو۔ لاکھ پتی بنو گے تو سوچو گے کروڑ پتی بن جا، کروڑ پتی ہو جاؤ گے تو سوچیں گے ارب پتی بن جا، ارب پتی ہو جاؤ گے تو سوچو گے کھرب پتی بن جا۔ بتاؤ کوئی جگہ ہے جہاں جو ہے وہ نشان لگا ہوگا یہاں سے بندہ آگے نہیں جاتا تھا؟ حضور فرمایا کہ اگر انسان کو ایک وادی دے دی جائے سونے کی بھری ہوئی، 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہتا، وہ سونے کی بھری ہوئی ہو، ایک شخص کو دے دی جائے، وہ آرزو کرے گا کہ میرے پاس ایسی ایک اور وادی ہو۔ اور کتاب الرقاق کے اندر امام بخاری نے ایک اور حدیث لکھی ہے، 2 مل جائے تو تیسری وادی کی آرزو کرے گا، یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی آنکھ نہیں بھرتی۔ اور حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں پیٹ تو بھر جاتا ہے، آنکھ نہیں بھرتی۔ اور رومی کہتے ہیں کوزہ ایک چشم حریصاں پر نہ شد، تا صدف تانے نہ شد پر دور نہ شد۔ حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا، جب تک وہ سیپ جو ہے وہ قناعت اختیار نہیں کر لیتا تو اس میں موتی نہیں آتے۔ انسان جب تک قناعت نہیں کرتا اتنی دیر تک اس کا دل غنی نہیں ہوتا، چونکہ جو غنا ہے وہ کثرت مال و زر سے نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
بیشک غنا تو دل کا غنا ہے۔ اللہ جس کے دل کو غنی کر دے، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوئی تو وہ پھر بھی غنی ہے، اور جس کا دل غنی نہیں ہے وہ کروڑ پتی کھرب پتی بھی ہو جائے، نفس کی کمینگی نہیں جاتی ہے۔ اس لیے انسان کہتا ہے کہ حل من مزید، مجھے اور ملے، مجھے اور ملے۔ ساری زندگی کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، لیکن اس کا نہ پیٹ بھرتا ہے نہ آنکھیں بھرتی ہیں، اور ساری زندگی اسی طلب میں اجاڑ دیتا ہے۔ اور جو اس کی زندگی کا اصل وظیفہ تھا، جس لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے، وہ اپنی اس اصل زندگی کے مقصد سے ناآشنا رہتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت طلبی نے ہلاک کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچ، تم قبروں کا رزق بن گئے، تم قبروں میں چلے گئے، تمہارا سب کچھ یہاں رہ گیا۔ امام ترمذی نے حدیث کی تخریج کی ہے کہ روزانہ قبر کو کاٹتی ہے، انا بیت الغربہ وانا بیت الوحدہ وانا بیت التراب وانا بیت الدود، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں غربت اور مسافرت کا گھر ہوں۔ روزانہ پکارتی ہے بندے کو، اور بندہ ہے کہ غافل زمین کے پیٹ پہ چلتا رہتا ہے اور ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ جب موت آتی ہے پھر ہاتھ ملتا ہے، لیکن پھر ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہو، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ابھی اپنی زندگی کو نیکی کا حسن اور جمال دے لے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ پھر ہاتھ ملنے کا کیا فائدہ جب کچھ پلے نہ رہا۔ آنکھیں اس وقت کھلے گی جب آنکھیں بند ہوں گی، لیکن اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کاش کہ ہم آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے ہی آنکھیں کھول لیں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها لانها تذکر الاخرہ، میں تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا کرتا تھا، اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو، اس لیے کہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ جب روکا تھا اس وقت مشرکین کی قبریں تھی، کافروں کی قبریں تھی، اس لیے کہا کہ قبروں پہ نہیں جانا۔ اور جب کچھ اہل ایمان فوت ہو گئے اور قبرستان مسلمانوں کا بن گیا، اب حکم دیا جاؤ، جب کافروں کی قبریں سے منع کر دے، کن تو نہیتکم، ایک زمانہ تھا میں تمہیں روکتا تھا کہ قبروں پہ نہ جایا کرو، لیکن اب میں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ جایا کرو۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ ٹوٹی پھوٹی اور شکستہ قبروں کو دیکھ کر کے تمہیں سوچ آئے گی کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جاؤ جا کے ٹوٹی پھوٹی اور شکستہ قبریں دیکھو، اور جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ ٹوٹی ہوئی قبریں بھی تمہیں آخرت کی یاد دلاتی، اور مرصع قبریں، یہ گنبد اور مزار بھی تمہیں آخرت کی یاد دلائیں کہ یہ لوگ بھی تو اس دھرتی کے واسی پہ کیا ہوا ہے کہ ان کی قبر کے اوپر میلہ ہی ختم نہیں ہوتا ہے۔ آپ دریائے راوی کے اس پار آئیں تو جہانگیر کا مقبرہ ہے، جہاں دن کو بھی حسرتیں برستی، رات کو تو اندھیرا ہوتا ہی ہے، دن کو بھی آپ کو گئی وہاں قرآن پڑھنے والا نہیں ملے گا، تاش کھیلنے والی ٹولیاں تو ملیں گی، وہاں جانوروں کی بھیڑیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی، تمہیں لوگ وہاں گھومتے پھرتے نظر تو آئیں گے، لیکن وہاں کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا نظر نہیں آئے گا۔ یہ وہ مطلق العنان لوگ ہیں جن کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر لکھی ہوئی تھی، بلکہ زیب النساء بیٹی ہے جہانگیر کی، اس نے اپنے باپ سے چوری دیوان لکھا تھا، دیوان مخفی، اس کا اپنا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں نہ چراغ نہ بلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے، ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کوئی بلبل گیت گائے گا، اور نہ کوئی پروانہ پر چلائے گا۔ یہ جو مطلق العنان حکمران تھے یہ آج غریب بنے ہوئے، لیکن راوی کا کنارہ پار کر جا ایک لوح مزار وہاں بھی ملے، یہاں تو لکھا ہے بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخشے پیزیان مظہر دور خدا، نا کسارا پیر کامل کان لارا رہنما، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بکیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے، دن کو چلے جاؤ یا رات کو، کڑکتی دوپہر میں چلے جاؤ یا برستی بارش میں چلے جاؤ، چھٹی کا دن ہو یا ورکنگ ڈے ہو، رت زمانہ کوئی بھی ہو، حکومت کسی کی بھی ہو، تمہیں جب بھی جانا نصیب ہوگا داتا کی چوپٹ پہ ہجوم عاشق کا نظر آئے گا۔ ایک یہ لوگ ہیں اور ایک وہ لوگ کہ جن کی ٹوٹی اور شکستہ قبریں تمہیں عبرت دلاتی، یہ اس دنیا کی چھاتی کی زینت ہوا کرتے تھے اور یہ زمانے کا جھومر ہوا کرتے تھے، ان کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر لکھی ہوا کرتی تھی۔
جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تو پیچھے پردہ ہوتا، ملکہ نور جہاں پیچھے بیٹھتی، کوئی فیصلہ نور جہاں کو اس کی محبوبہ بیوی کو نہ پسند ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونتے، بادشاہ اپنا فیصلہ تبدیل کر رہے، جس کے ایک اشارے پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے تھے، آج اس کی قبر پہ خاک اڑ رہی ہے، اور وہ فقیر، وہ گلی پوش، وہ درویش، وہ راوی کے کنارے پہ بیٹھنے والا، جس کا نہ کوئی قبیلہ تھا یہاں، نہ کوئی برادری تھی، نہ جس نے شادی کی، نہ جس کی اولاد تھی، اللہ اکبر، لیکن آج جائیں، دن کو جائیں، شام کو جائیں، رات کو جائیں، دوپہر کو جائیں، تمہیں کیسا منظر نظر آئے گا؟ سید حجویر مخدوم امم مرکد و پیر سنجر حرم، کہا میں تمہیں روکا کرتا تھا قبروں پہ جانے سے، لیکن اب حکم دیتا ہوں قبروں پہ جایا کرو، لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، تم وہاں جاؤ گے تو ان کی قبروں سے تمہیں آخرت کی فکر ملے گی، تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ تو کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت طلبی نے تمہیں برباد کر دی، ہر وقت مال مال تمہاری زندگی کا مقصد بن کے رہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر امت کا ایک فتنہ ہے، لیکن میری امت کا فتنہ مال ہے، بلکہ فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِ، فرمایا اللہ کی قسم کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم شرک کرو۔ حضور نے تاکید کے ساتھ اور قسم کے ساتھ فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور بے شک مجھے قسم ہے میرے رب بھی، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے۔ یہ مولوی کا دماغ خراب ہو گیا کہ امت کو مشرک بنا رہا ہے۔ سوچیں، یہ بخاری شریف کتاب الرقاق کی روایت ہے، اس کو بار بار پڑھیں، امت کو مشرک نہ بنائیں اور شرک و کفر کے لوٹے بھر بھر کے امت پہ نہ ماریں، یہ ظلم نہ کریں امت۔ حضور کے بھولے بالے غلاموں کو شرک کا دھبا اور داغ نہ لگائیں یہاں پر، ڈرے قیامت کے دن سے، جب ہر شے کھل کے سامنے آ جائے گی، کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ اگر کوئی مزار پہ چلا جاتا تو حضور احد کے شہیدوں کے مزارات پہ نہیں جایا کرتے تھے؟ حضور نے وہاں منبر بچھوا کے باز نہیں کیے؟ عجیب سی کہانی ہے۔ امت کے اوپر شرک کا الزام نہ لگاؤ، امت مشرک نہیں ہو سکتی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آمنہ کا لال فرما رہا ہے، اور حضور اس کو تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں، کیونکہ حضور کو علم تھا کہ میری بھولی بالی امت کو لوگ مشرک کہیں گے۔ تو حضور نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی، اللہ اکبر، مجھے قسم ہے اللہ کی، میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، مشرک نہیں ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، 40 دن کا اعتکاف تھا، 40 دن ساری توجہ اللہ کی طرف لگائے رکھی اور امت سے توجہ ہٹا لی۔ 40 دن کے بعد جب واپس پلٹے تو امت بچڑے کو کوج رہی تھی، شرک میں مبتلا ہو گئی۔ معلوم ہوا نبی کی توجہ امتی سے ہٹ جائے تو امتی حق پر قائم نہیں رہ سکتے۔ نبی کی توجہ ہٹی، وہ امت جنہوں نے فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا، پانی میں آخری وقت ہاتھ جوڑتے ہوئے آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، اسے دیکھا تھا، لیکن وہ بچڑے کو پوجنے لگی۔ قوم کا ایک کثیر حصہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ نبی کی توجہ جب امتی سے ہٹ جائے تو امت پر حق پر قائم نہیں رہ سکتا۔ حضور فرمایا میرے بعد قسم ہے تم مشرک نہیں ہوگے۔ مطلب کیا؟ نہ میں توجہ ہٹاؤں گا، نہ تم شرک میں مبتلا ہو، ہر وقت میری نگاہ کرم تمہارے اوپر پڑتی ہے اور میرا فیض تمہیں ملتا رہے گا، گنبد خضرا سے نور نکلتا رہے گا اور تمہارے من روشن ہوتے رہیں گے۔ تو کہا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ وَلَٰكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، ہاں یہ ڈر ہے مجھے کہ میرے بعد تم دنیا دار بن جاؤ، اور آج ہم دنیا دار بنے ہوئے ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہم دین سے دور ہٹے ہوئے ہیں۔ آئیے اس صورت کا دور حاصل کیجیے اور اپنے من میں اجالے کیجیے۔ الْحَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، کہا ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ آج آنکھیں نہیں کھلی تو کل ضرور کھلیں گی، جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر کھلیں گی آنکھیں۔ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، کیوں نہیں، ہاں تم ضرور جان جاؤ۔ یہ دوہری تاکید ہے، پہلے تاکید فرمائی تم جان جاؤ گے، پھر کہا تم ضرور جانو گے، پھر فرمایا کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، تمہیں یقینی علم ہو جائے گا۔ یہ تیسری تاکید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے کہ لوگوں کو ڈرا رہا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں، بار بار ڈرایا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ سے مراد قبر ہے، ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ سے مراد جو ہے وہ آخرت ہے، کہ تم قبر کو بھی جان جاؤ گے اور آخرت کو بھی جان جاؤ۔ حضرت ذر بن غبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات میں شک تھا کہ قبر کا عذاب ہوگا کہ نہیں، لیکن جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اس سے مراد قبر ہے، تو ہمیں یقین ہو گیا اور ہمارا شک جاتا رہا۔ تو فرمایا کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ،
ان قریب تم جان جاؤ گے. آج تمہیں نہیں پتا ہے, تمہیں پتا چل جائے تو راتوں کی نیندیں اچاٹ ہو. حضور فرمائے لو تعلمون ما عالم لدہتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاتے تمہارے چہروں پہ مسکراہٹیں نہ ہوتی, تم روتے رہتے. بڑا سخت مرحلہ ہے جو آنے والا ہے. کلا سوف تعلمون, ان قریب تم جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون, ہاں ہاں تم ان قریب جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین, تمہیں یقینی علم آ جائے. جب آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوگا, جب منکر نکیر قبر میں اتریں گے, جب جنت کا دروازہ یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی, تو پھر تو انکار کی گنجائش نہیں رہے گی. پھر جان جاؤ گے, پھر پچھتاؤ گے. کاش کوئی چیخ چیخ کے کہتا تھا اس کی آواز سن لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو نیکی کا نور دے لیتے تھے, لیکن پھر اس وقت کا پچھتانا سوائے حسرت کے بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. اس لیے آج وقت, آج موقع ہے. اس دن تو جب نامہ اعمال کھلیں گے تو ایک ایک چیز دکھی سامنے آ جائے گی. بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا, اس نے چھوٹی بڑی ہر شے لکھی لیکن پھر ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوگا. آج موقع ہے, آج زندگی ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مانیں گے. علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے, نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے. ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں برباد کر دی, وہ بھی اللہ اس کے رسول کے راستے میں گزار دیے ہوتے. لیکن پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج ہم موقع ہے اپنی زندگی کو حسن دینے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم ضرور جہنم کو دیکھ کے رہو. ایک وقت آئے گا کہ تم جہنم کو دیکھ, کافر بھی دیکھے گا, مومن بھی دیکھے گا. کافر دیکھے گا کہ اس میں رہے گا, اور مومن پل صراط سے ضرور گزرے گا. کوئی بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں گے, کوئی گھوڑے کی رفتار کی طرح, کوئی دوڑنے والے شخص کی طرح, کوئی پیدل شخص کی طرح. تو جہنم میں وہ ایک بار سب نے دیکھنا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کو بھی اللہ جنت میں بھیجے گا اس کو جہنم ضرور دکھائے گا تاکہ اسے پتہ چلے جنت کی قدر. اور جس کو جہنم میں بھیجے گا ایک بار جنت کا نظارہ ضرور دکھائے تاکہ وہ دیکھ لے کہ اگر میں نیکی کی راہوں پہ چلتا تو یہ باغ میرے لیے ہوتے. اور پھر اس کی حسرت اور عذاب بڑھ جائے گا اس کے دیکھنے. تو کہا ثم لترون الجحیم, تم ضرور جہنم دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین, اس کو یقینی آنکھ سے دیکھو گے. یہ نہیں ہے تمہیں یقین ہو جائے گا واقعہ جو ہمارا رب ہمیں کہتا تھا وہ سب کچھ موجود ہے. تو قبل اس سے کہ وقت آئے, وہ لمحے آئے, تو اپنی زندگی کو اچھائی کا حسن دے لیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے. وہ کون کون سی نعمتیں ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تیرے جسم کو صحت نہیں دی تھی اور تجھے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور نعمتیں کیا ہیں؟ تو فرمایا آپ کے مکانوں کے سائے ہی, یہ جو سائبان تنا ہوا ہے اس سائبان کا سایہ جو ہے, ٹھنڈے سائے ہیں, گھنے سائے ہیں, درختوں کے سائے, اور ٹھنڈے اور تازہ پانی ہیں. اور بعض نے کہا کہ نعمت سے مراد جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, جو جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ کہ نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آزاد دیے ہے ان کی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا, تیری آنکھ میں بجلیاں بھری تھی تو نے اس کو غلط راہ پہ استعمال کیوں کیا؟ تیرے کانوں میں ہم نے نغمے رکھ دیے تھے, کتنی شنوائی کی طاقتیں رکھی. ہم نے تیرے پاؤں میں چلنا رکھا تھا, تیرے ہاتھوں کو پکڑنا دیا تھا, تیری زبان کو بولنا دیا تھا. نعمتوں کے بارے میں سوال, ہمیں قدر نہیں ہے نعمتوں. یہ بظاہر جو ہماری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی گئی ہیں, اگر ایک نعمت چھن جائے, یہ تو کسی نابینے سے پوچھو نا کہ آنکھیں کیا ہوتی, کسی بہرے سے پوچھیں کہ کان کیا ہوتی, ہمیں نہیں پتہ ان نعمتوں. ایک دنیا کا امیر ترین شخص ہوا ہے اوناسس, یونان کے اندر جہازوں کا اس کا کام تھا. دنیا کے امیر ترین جو 10-12 لوگ ہیں ان میں اس کا نام بڑا نمایاں ہے. اس کو ایک بیماری لگ گئی. کیا بیماری لگی؟ کہ اس کی آنکھوں کے یہ جو پپوتے ہیں ان کے پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے, اور اب اس کی آنکھ اپنی مرضی سے کھل نہیں سکتی تھی. جب اس نے آنکھ کھولنی ہوتی ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا دیتا اور وہ آنکھ کھولتا, اور جب آنکھ بند کرنی ہوتی تو وہ اتارتا تو آنکھ بند ہو جاتی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے لگائی. ایٹومیٹک سسٹم لگایا ہوا, ادھر سے تنکا اڑا, ادھر سے آنکھ بند ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ہمیں دیا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہے اس کی قدر کا علم ہی نہیں ہے. اتنی بڑی دولت ہے. کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ اس نے کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. کہا اس کے لیے کوئی دولت لگانی پڑے تو کتنی لگائے گا؟ کہا ساری دولت جھونک دوں گا, کاش کہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں تو کھول سکوں. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے دوست ہیں ان کے منہ میں جو لعاب آتا ہے اس کی مقدار کم آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک نعمت بخشی ہوئی.
بنیادی طور پہ وہ ٹیچر ہیں. لعاب کے کم آنے کی وجہ سے بولنا مشکل، اور اس کا اثر یہ پڑا نظام انہضام میں خرابی، کیونکہ یہ قدرتی ایک چیز ہے جو نظام انہضام میں مدد دیتی. اور تیسرا، آنکھوں کی بینائی. ایک آنکھ کی بینائی تو بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، دوسری بھی متاثر ہے. اب ہم سمجھتے نہیں ہیں یہ کتنی بڑی دولت ہے. ہم کہتے ہیں یہ بار بار تھوک آ رہا ہے، لیکن یہ دولت ہے، اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. آنکھوں کے پپوٹے دولت ہے. تمہارے اندر دل رکھا گیا ہے، تمہارے سر میں دماغ رکھا گیا ہے. ماہرین کہتے ہیں اگر ایک انسانی دماغ کا کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے. اتنی بڑی دولت ایک انسان کو دیا، چاہے وہ بکریاں چرا رہا ہے، اس کو بھی یہ دولت دی ہے. کبھی انسان نے سوچا کتنا کرم کیا اس نے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا. ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ نعمت کیا ہے؟ بعض نے کہا عزائے بدبین، بعض نے کہا گنے سائی، بعض نے کہا ٹھنڈا پانی ہے، بعض نے کہا یہ پھل ہیں جن سے درختوں کی شاخیں لدی ہوئی ہیں، بعض نے کہا کہ اس سے سمع اور بصر مراد ہیں، آنکھوں اور کانوں کی طاقتیں مراد ہیں. بعض نے کہا کہ ان نعمتوں سے مراد تخفیف شریعت ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت کو جو آسان بنایا ہوا ہے وہ ہے، یعنی شریعت پہ عمل کرنا ہمارے اوپر مشکل نہیں ہے. فیشن کے طور پہ ہم کہتے رہیں کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، تو یہ الگ بات. آج کل فیشن بنا ہوا ہے نا، ہر شخص کہتا ہے یہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. میں کہا کرتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، میاں تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ تو مسجد میں آتا ہے تو قالین بچھا ہوا ہے، اے سی چل رہے ہیں، سردیوں میں آتا ہے تو گرم پانی دستیاب ہے، اندر ہیٹر سلگ رہے ہیں. تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ سجدے کیے اور اوپر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی ان کے لیے دین پہ چلنا؟ تجھے سجدہ کرنا مشکل ہے، کربلا کے ریگزار میں حسین ابن علی کا سجدہ مشکل تھا. انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. وہ تو سجدے میں سر جھکا، ہاتھ اٹھا کر اللہم رضن بے قضائکا، اللہم رضن بے قضائکا وصبرن علی بلائکا سبحان ربی العالی. اے اللہ تیری تقدیر پہ راضی ہو گئے جو دکھ آئے قبول کیے. میرے مالک حسین تیرے پہ راضی ہے، تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچی کھال میں لپیٹتے دھونی دی گئی کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا گیا؟ جسم میں میخیں ٹھونکی گئی، زبان پہ کوئلے رکھے گئے، چھاتی پہ پتھر رکھے گئے، گلے میں رسی ڈال کے بکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، نوکیلے ٹنکنوں پہ ڈال کے کھینچا گیا، تپتے ہوئے کوئلوں پہ رکھا گیا، چکی پسوائی گئی. بلال حبشی کو کوڑے مار رہے ہیں لیکن بلال آگے سے ہنس رہے ہیں. کسی نے کہا بلال یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں ہے، تم ہنس رہے ہو. بلال کہنے لگے تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برتن خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے. کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہیں بلال کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، ساری چوڑی بھی ادھر جائے گی لیکن یہ اپ نہیں کرے گا. زخم پہ زخم کھا کے جی خون